السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم اور نازک شرعی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ مسئلہ ہے رضاعت، یعنی دودھ پلانے سے قائم ہونے والے رشتوں کا، اور خاص طور پر نکاح پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس ایک مخصوص سوال آیا ہے جس سے یہ موضوع زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جی فرمائیے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہے ہندا، انہوں نے ایک لڑکے زید کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اچھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس لڑکے یعنی زید کی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نکاح ہندا کے اپنے بیٹے بکر سے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بہت عملی قسم کا سوال ہے جو پیش آ سکتا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست رضاعت کے اصولوں سے ہے۔ تو بنیادی اصول کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، بنیادی اصول یہ ہے کہ رضاعت یعنی شرعی شرائط کے مطابق دودھ پلانا حرمت قائم کرتا ہے۔ مطلب کچھ رشتے ایسے بن جاتے ہیں جن میں نکاح حرام ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خون کے رشتوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جیسے خونی رشتے نکاح میں رکاوٹ بنتے ہیں، ویسے ہی دودھ کے رشتے بھی بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ بعض رشتوں میں حرمت کا درجہ ایک جیسا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ تو پھر اس خاص کیس میں بکر اور فاطمہ کے نکاح کے بارے میں جو جواب ہمارے پاس ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے؟ جی نہیں، بکر اور فاطمہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اوہ، تو یہ تو کافی اہم بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حرمت کیسے قائم ہوئی ان کے درمیان؟ وجہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہندا نے زید کو دودھ پلایا نا، تو شرعی طور پر زید ہندا کا رضائی بیٹا بن گیا۔ ٹھیک ہے، زید رضائی بیٹا ہو گیا۔ جی، اب چونکہ زید ہندا کا رضائی بیٹا ہے، تو وہ ہندا کی جو حقیقی اولاد ہے، جیسے اس کا بیٹا بکر، ان کا رضائی بھائی بن گیا۔ اچھا، تو بکر اور زید آپس میں رضائی بھائی ہو گئے دودھ کے رشتے سے۔ بالکل۔ اب اگلا قدم دیکھیں، جب زید بکر کا رضائی بھائی ہے، تو زید کی جو اولاد ہوگی، جیسے اس کی بیٹی فاطمہ، جی، وہ بکری کی کیا لگی؟ وہ بکر کی رضائی بھتیجی ہوئی۔ رضائی بھتیجی۔ صحیح۔ اور اسلامی قانون کا اصول یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی حقیقی بھتیجی سے یعنی خون کے رشتے کی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، جی ہاں، وہ تو حرام ہے۔ بالکل حرام ہے، اسی طرح وہ اپنی رضائی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی رضائی چچا اور رضائی بھتیجی کا نکاح بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے حقیقی چچا بھتیجی کا؟ اینن، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا شریعت نے حرمت کے معاملے میں۔ رضاعت سے قائم ہونے والا چچا بھتیجی کا رشتہ نکاح کے لیے مانع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بکر فاطمہ کا رضائی چچا ہوا؟ جی بالکل، بکر فاطمہ کا رضائی چچا ہے، اور اس لیے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، کیا اس اصول پر تمام فقہا کا اتفاق ہے یا کوئی اختلاف بھی پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو بنیادی رضائی رشتے ہیں نا، جیسے رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، ان سے نکاح کی حرمت پر تو تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ یہ بالکل نسبی رشتوں کی طرح ہی ہیں۔ اچھا، البتہ اختلاف اگر ہے تو وہ اس بات میں ہو سکتا ہے کہ رضاعت ثابت کب ہوتی ہے، یعنی بچہ کس عمر تک دودھ پیے تو رضاعت ثابت ہوگی، یا کتنی بار پینا ضروری ہے۔ ان تفصیلات میں مکاتب فکر کے درمیان کچھ فرق ہے۔ صحیح، یعنی اصل حرمت کے اصول پر اتفاق ہے، مگر اس کی شرائط میں کچھ تفصیلات ہیں۔ جی بالکل، لیکن جب ایک مرتبہ شرعی طور پر رضاعت ثابت ہو جائے تو پھر ان رشتوں میں نکاح کی حرمت پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے اس کیس میں چونکہ ہندا نے زید کو دودھ پلایا، زید ان کا رضائی بیٹا اور بکر کا رضائی بھائی بنا، اور نتیجتاً زید کی بیٹی فاطمہ بکر کی رضائی بھتیجی بن گئی، اس لیے ان کا نکاح حرام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بکر کا فاطمہ سے نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک اہم بات ہے جس کا علم ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ شاید ان باریکیوں سے واقف نہ ہوں۔ جی ہاں، اور یہ صرف چچا بھتیجی کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسا میں نے اشارہ کیا، رضائی ماں سے نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے، رضائی بیٹی سے، رضائی خالہ اور رضائی پھپھی سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے رشتوں کا۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام میں رضاعت کے رشتوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور نکاح کے معاملات میں ان کا لحاظ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ صرف سماجی نہیں بلکہ ایک گہری شرعی پابندی ہے۔ بالکل، مرکزی خیال یہی ہے کہ رضاعت سے نکاح میں ویسی ہی حرمت پیدا ہو سکتی ہے جیسی نسب
یعنی خون کے رشتے سے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں خاندان سے متعلق شرعی احکامات کی اہمیت اور گہرائی کا احساس دلاتا ہے۔ اور یہ بات آج کے دور میں بھی اتنی ہی متعلقہ ہے، جہاں شاید خاندانوں کے آپس میں میل جول کے انداز بدل رہے ہوں۔ ان اصولوں کا علم نہ ہونا انجانے میں غلطی کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً یہ جاننا ضروری ہے تاکہ لوگ ان رشتوں کا احترام ملحوظ رکھیں اور شرعی حدود کی پابندی کریں۔ یہ خاندانی نظام کی پاکیزگی اور وضاحت کے لیے بھی اہم ہے۔ بالکل، بہت شکریہ اس تفصیلی وضاحت کے لیے۔